اچھا ایک بات اور بتاؤں مسلمانوں میں آپ کو، سب سے بڑا الارم جو ہے نا وہ دل ہے. اگر دل میں یہ سوچ کے سو گئے مجھے فجر پڑھنا ہی پڑھنا ہر حال میں، تو انشاءاللہ تیری آنکھ کھلے گی. یہ میرا وعدہ ہے. واہ واہ بہت اچھا. سب سے بڑا الارم ہے. آدمی کہتا ہے میری آنکھ نہیں کھلی، میرے بھائی جھوٹ بول رہا تو تیری آنکھ نہیں کھلی، تیری تو آنکھ لگے گی بھی نہیں. صحیح میں حقیقت بتا رہا ہوں میرے بھائی. ہاں میں آج جو تقریر کر رہا ہوں یقین ماننا تقریباً یہ 5 راتیں کنٹینیو میری جاگ کی نہیں. ابھی بھی 1 گھنٹہ مشکل سے سو پایا ہوں گا. مولانا غلام ربانی صاحب بولے حضرت آپ آرام کر لو، میری تقریر کے بعد بولنا. میں تھوڑا سو گیا 1 گھنٹہ بمشکل. جو آدمی 5 راتیں جگا ہو، دن بھر سفر رہتا ہے، فلائٹ میں سونے نہیں ملتا، کتنی نیند آتی ہوگی. باغ ڈوگرا ایئرپورٹ میں صبح میں تھا، میری فلائٹ بھی کینسل ہو گئی. صبح کی تھی 9 بجے کی، وہ کینسل. خیر 12 بجے والی دوسری فلائٹ میں نے لے لی، وہ اسی میں انہوں نے ایڈجسٹ کر دیا. ایک کینسل ہوئی دوسری دے دی انہوں نے. اب سنیے میں سو گیا. میں نے کہا ابھی تو میرے پاس 4-5 گھنٹہ، ہر 10 منٹ میں آنکھ کھل رہی تھی. سو گیا میں کہ ابھی تو مجھے جو ہے بھائی 12 بجے نکلنا ہے یہاں سے، میری 9 بجے کی فلائٹ تھی اور 12 بجے ہو گئی، تو میرے پاس 3 سے 4 گھنٹہ ایئرپورٹ میں سو جاؤ. بھی کئی رات کا جاگو، یقین کرنا ہر 10 منٹ میں آنکھ کھل رہی تھی. کیا اب ٹائم تو نہیں ہو گیا؟ اب ٹائم تو نہیں ہو گیا. یعنی کل ملا کے بات یہ میں سو نہ پایا. یار ایک فلائٹ کے چھوٹ جانے کا اتنا غم، اگر نمازی ہو تو خدا کی قسم نماز کے چھوٹ جانے کا کتنا غم ہوگا. نیند آئے گی نہیں تجھے، جب وقت آئے گا تو دل کا الارم بولے گا اٹھ جا صبح ہو گئی ہے. سبحان اللہ. مگر دل کا الارم تب لگے گا نا جب شام کو استغفار کر کے سویا ہو، نماز کا ارادہ لے کے سویا ہو. جب رات کو ارادہ لیتے ہی نہیں سویا تو دل کا الارم نہیں بولے گا. پھر تو اگر موبائل کا بھی الارم بولے گا نا تو اٹھ نہیں پائے گا. پھر تو رات کو ایسے سوئے گا، صبح میں سورج نکلے گا اور پھر تو سو رہا ہوگا. وہ میرے بھائی جلسے میں آنے والوں سنو، آج اگر موڈ بن گیا تو ایسا سنا کے جاؤں گا کہ یہاں بھی جھومو گے، مرنے کے بعد میدان محشر میں جھومو گے. ایسا سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے ساتھ اچھا ہو بھلا ہو، میں ترقی کروں. ہر انسان چاہتا نہیں چاہتا میرے بھائی اچھا ہو بھلا ہو ترقی کروں. اس کے لیے میاں کے پاس جانا پڑے، مولوی کے پاس جانا پڑے، تعویذ لینا پڑے، کسی کو جھوٹ بولنا پڑے، سچ بولنا پڑے، کچھ کرنا پڑے، میں ترقی کروں. تو سن، اگر فجر کے بعد اور فجر کے وقت میں سو جا تو کبھی ترقی نہیں کر پائے گا. اس لیے کہ فجر کے بعد سونے سے غربت آتی ہے اور اس وقت سونے سے جسم میں کمزوری آتی ہے. کان کھول کے سن لے، وہ صبح ہی صبح کا وقت ہے، وہ سہانا سہانا وقت ہے. اس وقت رحمت کا فرشتہ آسمان دنیا پہ آ کے اعلان کرتا ہے. کب؟ جب فجر کا وقت ہو جاتا ہے اور لوگوں سورج نکلنے والا ہوتا، اس سے پہلے رحمت کا فرشتہ آسمان دنیا پر آ کے اعلان کرتا ہے. وہ جلسے میں نوجوانوں سننے والوں سنو، تم جو فجر میں سوتے رہتے ہو، صبح 8 اور 7 بجے سورج تمہاری دہلیز پہ دستک دے کے تمہیں جگاتا ہے. پھر سوچتے ہو ترقی کریں، ترقی کیسے کرو گے؟ آسمان دنیا پہ فرشتہ آ کے اعلان کرتا ہے کوئی جو رب سے روزی کا سوال کرے اور اس کے نامہ اعمال میں روزی لکھ دی جائے. فرشتہ پکارتا ہے کوئی جو بیمار ہو شفا کا طلبگار بنے اسے شفا دے دی جائے. ہے کوئی جو جہنم سے چھٹکارا چاہے اگر صبح صبح اٹھ کر دعا کرے تو اس کے حق میں اس کے مقدر میں جنت کو لکھ دیا جائے. سبحان اللہ. فرشتہ پوچھتا اعلان کرتا، مگر ہم تو ہوتے ہی نہیں. ہم تو بستر کے حوالے ہوتے ہیں، ہم تو نرم گرم بستروں میں ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں. ہمارے تو ناشتے بھی صبح میں ہوتے ہیں، ہمارے تو ناشتے بھی میرے بھائی 10 بجے ہوتے ہیں اور جب سورج نکل آتا پھر اٹھتے ہیں. پھر دل نہیں لگتا، دل اڑا اڑا رہتا. رب کی قسم جس نے فجر کی نماز چھوڑ دی نا پورے دن اس کے دل کو قرار نہیں مل سکتا. دل اڑا اڑا رہے گا، دل اس کا گھبرایا گھبرایا رہے گا. کچھ بھی کر لے، وہ کتنی بھی محفلوں میں چلا جائے، کہیں بھی چلا جائے، مگر اس کے دل کو قرار نہ ملے گا. اور میرے بھائیوں تم سوچتے ہو کہ سب سکوں کا نام پیسوں کا نام امیر ہے؟ نہیں، جس کا دل مگن ہو وہ امیر ہے. جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں. میاں مالداری تو کروڑ پتی ہے لیکن دل کو سکون نہیں ہے، بیکار ہے ایسے کروڑ پتی ہونا. اور رکشا چلاتا دل مگن ہے. ہمارے دادا کہہ دیا کرتے تھے کہ اللہ کی فقیر کے پیر میں لنگ نہیں، اللہ کی ضمیر تنگ نہیں. بات ختم ہوگا.
امیری تم کتنے بھی امیر ہو گئے امیر، چلو اللہ نے کہہ دی، اللہ نے ایسی بیماری دے دی کہ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ہر چیز میں پریشانیاں آنے لگی۔ میرے بھائی ایک بات تو مجھے بتا، تجھے اگر تو چاہتا کہ میں امیر ہو جاؤں تو پیسے کا نام امیری ہے ہی نہیں۔ ایک بادشاہ تھا جس کے دونوں پیر خراب تھے، اس کا جو نوکر خادم پاس آیا، کہنے لگا تو اچھا کہ میں اچھا، تو خادم نے کہا حضور آپ تو بادشاہ ہیں، میں تو آپ کا خادم ہوں، آپ بھی اچھے۔ بادشاہ نے کہا میں تیری زندگی اور اپنی زندگی دونوں کو رکھوں نا سامنے، تو میں تیری زندگی سے اپنی زندگی کا بدلہ کرنے تیار ہوں۔ کہنے لگا حضور آپ اتنے امیر، شہنشاہ، بادشاہ، ملک کے مالک، کہنے لگا سب کچھ ہے مگر امیر تو ہے، میں تیرے سامنے غریب ہوں۔ بادشاہ سے کہا نوکر نے کس لیے؟ بادشاہ بولا اس لیے کہ میرے دونوں پیر نہیں، میں تیرا محتاج ہوں۔ تو اٹھائے گا تو اٹھوں گا، تو بٹھائے گا تو بیٹھوں گا، تو چلائے گا تو چلوں گا، تو لے کے جائے گا تو جاؤں گا۔ ابھی محل میں آگ لگ جائے تو میری فکر نہ کرے گا، دیواروں کو پھلانگتا ہوا بھاگ جائے گا، میں رہ جاؤں گا۔ تیری زندگی زیادہ امیر ہے بمقابل میری زندگی۔ زندگی پر یہی رونا رو رہا ہے کہ میرے پاس ہے نہیں۔ ایک بات تجھے بتا دوں، انیل امبانی سے جا کے پوچھنا، وہ تجھ سے زیادہ رو رہا، پریشان ہے، کہہ رہا بھائی اس وقت بڑا حالت خراب ہے، کسانوں نے بل واپس لے لیا، سارے وہ گودام کے گودام بنے رہ گئے، بڑا گھاٹا ہو گیا۔ پہلے بنوا لیے تھے اس نے گودام بڑے بڑے کہ اس میں اپنا غلہ اسٹاک کروں گا۔ اگر کروڑ پتی ہے وہ اس چکر میں لگا 1 کروڑ اور آ جائیں، اور تم سوچ رہے ہو 1 لاکھ اور آ جائیں، تو تم سے زیادہ غریب وہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تمہیں 1 لاکھ کی ضرورت ہے، اسے 1 کروڑ کی ضرورت ہے۔ ہمارے بھائی بات ہے کہ نہیں ہے؟ جی میرے بھائی تم سوچ رہے ہو کہ میرے پاس 10,000 ہو تو میں یہ کام کر لوں، وہ 10,000 کی سوچ ہی نہیں ہے، وہ تو کہہ رہا بھائی بڑے گھاٹے میں چل رہا ہوں، کم سے کم 10 کروڑ ہو۔ ذرا مجھے بتائیے کتنا بھی دے دیے تو کہ یہ کھوپڑی بھر رہی ہے؟ اگر پوری دنیا کا انسان کو بادشاہ بنا دیا جائے تو سوچ رہے یا اللہ ایک دنیا اور ہوتی اور اس کا بادشاہ اور بن جاتا۔ میں صحیح بتاؤں نا میرے بھائی؟